السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 36، اردو زبان کی دوسری کتاب کا 36 نمبر سبق ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بچہ اور ماں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی اماں مجھے بتا دو ابھی، کیوں ہے بچے کی ممتا اتنی؟ تم کو بچے سے کیوں یہ الفت ہے، کس لیے اس قدر محبت ہے؟ ماں نے بچے کو یوں جواب دیا، حیف تم جانتے ہو کیا جانتے نہیں بیٹا، کیسا لیٹا ہے یہ خوش و خرم، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم، نہ تو روتا نہ بلبلاتا ہے، گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، مسکراتا ہے کیا ہی خوش ہو کر، جیسے چڑیا مگن ہو ڈالی پر۔ جب کہ سونے کا وقت آتا ہے، میرے سینے سے چمٹا جاتا ہے، جب کہ آنکھوں میں نیند آتی ہے، بستر اس کی میری چھاتی ہے۔ نیند لے کے ہنسی خوشی سے اٹھا، پھول گویا کھلا چمیلی کا، لگ گئی بھوک کہہ نہیں سکتا، پیاری نظروں سے ہے مجھے تکتا، پیار کا میرے بس یہی ہے سبب، نہیں آتا بیان میں مطلب۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ محبت، اس کے معنی ہے پیار، ممتا۔ حیف کے معنی ہے افسوس۔ جرم، اس کے معنی ہے غلطی، خطا۔ بیان، اس کے معنی ہے گفتگو۔ مطلب، اس کے معنی ہے مقصد۔ ماں اور بچے کے متعلق دوسری نظم پڑھتے ہیں۔ بولی بچے سے ماں میرے پیارے، صدقے اماں جواب دو بارے، کہ ہے بچے کو ماں سے الفت ہے، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں؟ دیا بچے نے یوں جواب سنو، اے ہے اماں خبر نہیں تم کو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو، جی میرا بدمزہ اگر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپ کے کرو نگہبانی، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، تم زیادہ ہو مہرباں مجھ پر، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، پیاری اماں کہا نہیں جاتا، کہیں مطلب بیاں میں آتا۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ بارے، اس کے معنی ہے آخرکار۔ الفت کے معنی ہے محبت، پیار۔ حیرانی کے معنی ہے پریشانی۔ بد مزہ ہو جانا، اس کا مطلب ہے طبیعت خراب ہونا۔ پڑھتے ہیں حکایت۔ ایک بار لقمان حکیم کو زمانے کی گردش نے کسی کسان کا غلام بنا دیا، جو سخت جاہل اور نہایت غافل آدمی تھا۔ حکیم نے آقا کو نصیحت کرنی چاہی، مگر سوچا کہ یوں زبانی باتوں سے اس کے مردہ دل پر کچھ اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے مناسب موقع کا منتظر رہا۔ ایک روز آقا نے یہ حکم دیا کہ جاؤ کھیت میں گیہوں بو دو۔ حکیم نے فوراً جو لے کر بکھیر دیے، مگر مالک اس وقت دیکھنے کو نکلا جب کھیتی تیاری کے قریب پہنچ گئی تھی۔ اس نے اپنے حکم کے برخلاف گیہوں کے بجائے جو اگے ہوئے پائے تو نہایت غضبناک ہو کر غلام سے پوچھا، کیا میں نے تجھ سے گیہوں بونے کی فرمائش نہیں کی تھی؟ حکیم نے جواب دیا، حضور بے شک میں نے آپ کے حکم کے خلاف جو بو دیے، لیکن مجھ کو امید یہ ہی ہے کہ غلہ اٹھانے کے وقت ہم یہاں سے گیہوں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس جواب نے کسان کے غصے کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا۔ وہ غضبناک ہو کر بولا، کیا الٹی سمجھ کا آدمی ہے،
بھلا یہ کب ممکن ہے کہ بوئیں جوں اور کاٹیں گیہوں؟ اب حکیم کے نزدیک نصیحت کا مناسب موقع آ گیا تھا۔ اس نے نہایت نرمی سے کہا، حضرت یہ بات تو میں نے آپ ہی کے طور طریق سے سیکھی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ آپ گناہ اور بدی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے جزائے خیر کی امیدوار ہیں۔ نتیجہ کیوں کر اچھا ہو نہ ہو، جب تک عمل اچھا نہیں بویا ہے تخم اچھا، تو کب پاؤ گے پھل اچھا؟ کرو مت آج کل حضرت برائی کو ابھی چھوڑو، نہیں جو کام اچھا وہ نہ آج اچھا ہے نہ کل اچھا۔ برے کرتب بھی کرنے اور توقع نیک نامی کی، دماغ اچھا سنوارو تم، نہیں ہے یہ خلیل اچھا۔ جو ہو جائے خطا کوئی کہ آخر آدمی ہو تم، تو جتنا جلد ممکن ہو کرو اس کا بدل اچھا۔ اس کے معنی اور مطلب یاد کرتے ہیں۔ جزا اس کے معنی ہے اچھا بدلہ، غضبناک اس کے معنی ہے غصے میں بھرا ہوا، خیر اس کے معنی ہے بھلائی، سلامتی، منتظر اس کے معنی ہے انتظار کرنے والا، توقع اس کے معنی ہے امید۔ ایک اور حکایت پڑھتے ہیں۔ ایک جوڑا مرغابیوں کا اور ایک کچھوا مدت سے ایک ہی تالاب میں بسر کرتے تھے۔ ہمسائیگی کے باعث آپس میں نہایت پیار اخلاص ہو گیا تھا۔ ایک بار ایسی خشک سالی ہوئی کہ ناچار مرغابیوں کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ وہ بہت افسوس کے ساتھ اپنے عزیز ہمسائے سے رخصت ہونے لگی۔ کچھوا ان کی جدائی سے نہایت غمگین ہو کر منت کرنے لگا کہ مجھ کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ مرغابیوں نے اس عجیب درخواست کو منظور کرنے سے عذر کیا کہ ہم زمین پر چل نہیں سکتے، تو ہوا پر اڑ نہیں سکتا، پھر ہمارا تیرا ساتھ ہو تو کیوں کرو۔ آخر کار دوست کی خاطر دونوں مرغابیوں نے ایک لکڑی اپنے پنجوں میں لی اور کچھوے سے کہا کہ اس کو منہ میں پکڑ کر لٹک جا، لیکن رستے میں بولا تو جانے گا۔ جبکہ مرغابیاں کچھوے کو اڑا لیے جاتی تھیں۔ اتفاقاً ایک شہر کے اوپر سے گزر ہوا۔ لوگوں نے یہ انوکھا تماشا دیکھ کر بہت شور و غل مچایا۔ اس وقت بے وقوف کچھوے سے خاموش نہ رہا گیا۔ غل مچانے والوں کو جواب دینے کا ارادہ کیا۔ بات کا شروع کرنا تھا کہ لکڑی اس کے منہ سے چھوٹ گئی۔ وہ دھم سے نیچے گرا اور گرتے ہی بے دم ہو گیا۔ مرغابیوں نے اس نافہم دوست کی حالت پر بہت افسوس کیا اور یوں کہتی ہوئی اڑی چلی گئیں، جو دانا دوستوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا اس کی ایسی ہی بری گت ہوتی ہے۔ قطع اس سے دنیا میں نہیں کوئی زیادہ بدبخت جو نہ دانا ہو نہ داناؤں کا معنی کہنا، آج آفت سے بچی جان تو کل خیر نہیں، ایسے نادان کا مشکل ہے سلامت رہنا۔ یاد کرتے ہیں ہجے اور معنی۔ یہ ہے بسر کرنا یعنی زندگی گزارنا۔ اخلاص اس کے معنی ہے خلوص، دوستی۔ خشک سالی یعنی جس سال بارش نہ ہو۔ باعث اس کے معنی ہے وجہ، سبب۔ ہمسائیگی اس کے معنی ہے پڑوسی۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوا۔ امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔